حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے نا، تو کچھ ریاستوں کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، عمر آ جائے ہمارے ساتھ کچھ باتیں طے کر لیں تو ہم بغیر لڑے جزیہ دینے کو تیار ہیں، اسلامی حکومت کی پیروی کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جناب عمر کو خط لکھا، تو مسلمان ہوتے ہی صلح پسند ہے، جناب عمر کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آنے کو تیار ہوں۔ عمر تیار ہو گئے، اب تیاری ہو گئی، ماحول بن گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام ساتھ لیا اور فرمانے لگے خرچہ بچانا ہے، گھوڑے دو نہیں ایک ہی کافی ہے، کیونکہ بگانا تو اتنا ہے نہیں تو باری باری بیٹھ جائیں گے، رستے میں باریاں طے ہوں۔ یہ جو لوگ پروٹوکول شروع کر دیتے ہیں نا بیچارے، یہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، نعرے تھوڑے لگے نے، نام ٹھیک نہیں لکھیا، میں نے اسٹیج تے نہیں بلایا، یہ تو پریشان ہے۔ اور جو سادہ بندہ ہے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ مہمان خصوصی ہے، جدھر بھی بٹھا دو وہ مہمان خصوصی ہے، وہ سمجھتا ہے میں۔ آپ یقین کریں سب سے سوکھا اور آسان بندہ وہ ہے جو اس ٹینشن سے بری ہے، آزاد ہے، سادی زندگی، آسان زندگی، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ میرا ایک سنگی ہے تو بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے اس کا نام بھول گیا۔ کبھی کبھی بندہ مریدوں شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہو۔ تو میں نا تھوڑا محسوس کیا، میں نے کہا ملا چلو دیر کے بعد ہے، پر نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ کئی دفعہ اتر جاتا ہے، پیپر دینے بیٹھے تو کئی دفعہ بے بھی نہیں لکھنی آتی، کئی دفعہ داڑ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ اپنا خوش رکھے، جی تشریف رکھیں برباد سے۔ تو میں نے نا اس کو بلا کے نا کونے میں سائڈ پہ، تو میں نے کہا بیٹا مجھے نام بھول گیا یار تیرا، محسوس نہ کرنا، دوبارہ بتا دے۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا حضور چھڈو پرا، میرا نا ایڈا ضروری بھی نہیں کہ تمہیں یاد رہے، چھوڑے میں کوئی اس قابل ہوں، بس ٹھیک۔ آپ یقین کریں مجھے بڑا مزہ آیا اور بڑی دیر تک لطف آتا رہا۔ اس کہنے لگا چھوڑیں کو میرا نام یاد رکھنا ضروری ہے، آپ کو میرا چہرہ یاد ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی۔ یعنی یہ پیار کی بات ہے، میرے لیے تو صحیح یہی تھا کہ مجھے نام یاد رہتا، پر اس نے جو کہہ دیا وہ کمال ہی کہہ دیا، اس کا مزہ ہی بڑا ہے۔ تو حضرت عمر یہ سادے لوگ، آسان لوگ جن کو پروٹوکول چاہیے، وہ کہنے نے ہنس کے بھی بولو، نیرا سلام نال کام نہیں چل رہا، جفا بھی کھول کے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سارا کچھ کریں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں دل راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، ایک غلام لے لیا، ایک گھوڑا لے لیا، رستے میں طے ہو گیا اتنی دیر میں پیدل چلوں گا، تم گھوڑے پہ بیٹھنا، پھر میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا، تم پیدل چلنا، طے ہو گیا۔ آ گیا رستہ، اس جگہ پہنچے نا جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو کچھ لوگ ویسے بھی دیکھنے آ گئے کہ بڑا تعارف سنا، ذرا دیکھے تو صحیح یہ فاروق اعظم کون ہے۔ ذہن تھا نا، چلتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ اب جس وقت وہاں پہنچے ملک شام کی اس جگہ، تو باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھے اور عمر کے پیدل چل رہے گی۔ تو ہم تو کرسیاں پڑوسیوں سے بھی منگا لیتے ہیں رشتہ داروں پہ روب ڈالنے کے لیے، ہم تو بھائی کسی کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں کہ ذرا پتہ چل جائے آج شادی ہے، لیکن وہ اثر پہ رہنے والے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب جہاں سے گزرنا تھا بارش تازی ہوئی تھی تو نیچے پانی بھی تھا۔ حضرت عمر نے پانی دیکھا تو چمڑے کا جوتا تھا وہ ذرا اتار لیا، اتار کے تو بغل میں دبا لیا، تامت تھوڑی اونچی کر لی، ایک ہاتھ میں چھڑی اور ایک دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، اور غلام بیٹھا ہے گھوڑے کے اوپر۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی کا تخیل نہیں۔ او میرے بھائیو، یہ وہ ستارے ہیں جن کو روشنی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ یہ لوگ تھے جو چھا گئے دنیا میں، جن کے نام سے آج پورے وجود کے اندر گرمی دوڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، اب غلام نے نا کہا حضور لوگ آ گئے ہیں، جگہ آ گئی ہے، باری بے شک آپ کی یا پیدل چل دیں گے، تو مہربانی کریں آپ اس طرح کریں کہ ٹھیک ہے میں ہوں تو غلام ہی نا، تو آپ ذرا بیٹھ جائیں گھوڑے پہ، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ غلام کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ پھر عرض کی، میں نے کہا حضور بندہ نوازی کریں، لوگ بڑے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر دوسری دفعہ عمر بولے کوئی نہیں، بس ایک دفعہ گھور کے دیکھا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی میں تسی کہتے ہوں جی ٹھیک، کیونکہ جاؤ جلال تھا نا۔ فرماتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے تو مسئلہ بھانپ گئے، سارا سمجھ آ گئی بات۔
اور مسئلہ بھانپ کے نا، اور یہ حضرت عمر نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ انہوں نے سیکھا تھا بدر والے دن سے۔ ایک سواری تین لوگ تو باری باری بیٹھتے تھے، تو مولا علی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، سلمان فارسی بھی ساتھ تھے، اور مدینے والے بھی ساتھ تھے، تو حضور بھی اپنی باری پیدل چلتے تھے۔ یہ حضور سے سیکھا تھا۔ فرمانے لگے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا، اور چونکہ جاننے والے تھے، آگاہ تھے ہر بات سے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ رستے پر یوں ہی آئے ہیں، کبھی آقا سواری پہ اور غلام پیدل، اور کبھی غلام سواری پہ اور آقا پیدل، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اب باری غلام کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے وزیر سفیر آ گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں دوڑ کر گیا، اور میں نے جا کے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، ایک تو یہ کہ یہ جوتے آپ نہ پہن لیں، خراب ہو گئے تو میں نہیں لے کے پیش کر دوں گا، اور تامت تھوڑی نیکی کر لیں اور کرم نوازی فرمائیں، ٹھیک ہے باری غلام کی ہے، لوگ بڑے آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ آگاہ نہیں ہے ہمارے اس سادگی اور عاجزی اور انکساری کے ماحول سے، تو آپ مہربانی فرمائیں ذرا بیٹھ جائیں گھوڑے پہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم استقبال کو آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو بڑے درد مندانہ انداز میں کہا، پر حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے اور فرمانے لگے سعد تجھے تیری ماں روئے، تو گویا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا داروں کو دیکھ کر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان چار لوگوں کو دیکھ کر میں ماحول میں ڈھل جاؤں اور میں وہ طور طریقے چھوڑ دوں جو ہمیں حضور سید عالم نے عطا فرمائے؟ میرے بھائی جب سوچ یہاں پہنچتی پھر ساری برادری جو مرضی کہتی رہے، قبیلہ جو مرضی کہتا رہے، دوست احباب جو مرضی رنگ دکھاتے رہے، اولاد اتنے مرضی مشورے دیتی رہے، انسان کی نظر سیدھی گنبد خضرا پہ ٹکی رہتی۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا پسند کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑی ساری الجھنوں کا شکار کر لیا، ہم بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور تکلیف میں سکھی نہیں، پریشان ہیں، آزمائش میں، ٹوٹی ہوئی سوچیں ہیں، بکھرے ہوئے حالات ہیں، گھروں میں اختلافات ہیں، لڑائیاں عروج پہ، ہم وہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایک جانب صحیح کرتے ہیں، دوسری جانب الٹ جاتا ہے سارا کچھ، اس لیے کہ ہم نے ڈائریکشن اور ترتیب اپنی مرضی کی سیٹ کر لی ہے۔ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ترتیب وہی ٹھیک ہے جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائی۔ اگر اس مرتب ترتیب سے چلیں گے، اس مرتب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پہلے جو حکمران گزرے تھے انہوں نے بڑا مال کمایا تھا، اور لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ترتیب لوگ لگا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے نکال لیتے ہیں، بڑا مال بنایا تھا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پوری 40 سال عمر نہیں پائی، 39 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضور بچوں کے لیے تو ایک گھر بھی نہیں کہ وہ اپنی چھت کے نیچے رہ سکے، یہ بادشاہ کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے تو ٹھیک کہتے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا؟ بلاؤ نہیں۔ بچے حاضر ہوئے تو آپ نے کہا بیٹے میں نے نہ تمہیں اس لیے بلایا کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں کہا حضور آپ والد ہو کہ کیا فرمانا؟ تو فرمانے لگے پتر تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا، بزدل نکلا۔ حضور کیا مانا؟ فرمانے لگے پتر اگر میں دلیر ہوتا نا، نہ ڈرتا دوزخ سے، تو میں بھی کچھ گنجائشیں نکالتا، تمہارے لیے کوئی جائیدادیں بنا لیتا، پر میں بزدل تھا، میں جہنم کی آگ سے ڈر گیا، پتر میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا۔ بزدل تھا نا، اپنے بزدل باپ کو معاف کر دینا۔ بچے بیٹے آ کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہا باپ وہ بڑے بڑے گھوڑوں پر بیٹھ کے گلیوں سے گزرتے ہیں بادشاہوں کے بچے، پر لوگ پیچھے منہ کر کر کے کہتے ہیں حرام کی کمائی پہ سفر کر رہے ہیں، ہم تیری اولاد ہیں، جب کسی گلی سے گزرتے ہیں تو غریب ہمارے ماتھے چوم چوم کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ تم عزت والے باپ کے بیٹے ہو، عزت والے باپ کے بیٹے، اور ہمیں لگتا ہے یہ گواہیاں قیامت میں بھی ہمارے کام آئیں۔ قیامت میں عزیز دوست جب لوگ اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھتے ہیں اور سیدھا اپنا تعلق حضور سے جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر انہیں دائیں بائیں کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نے بڑی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، اور نسل در نسل ہمارے دادا جی بھی اپنے بچے سیٹ کر رہے تھے، ہو نہیں سکے، وہ چلے گئے۔ ابا جی نے بچے سیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا، ہو نہیں سکے، اور وہ
آج کل ہم بچے سیٹ کر رہے ہیں، اب ہم ان کے مستقبل کی فکر میں ہیں، اب ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا، یہ ہمیں اٹھا لیے ہیں بیڑے، پر ہوتا کسی سے بھی آدھے کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو دنیا میں سیٹ کرنے سے بہتر نہیں انہیں مدینے والے نبی کے ساتھ سیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ حضور نے ہمیں دین دیا ہے، یہ معیشت دی ہے، یہ معاشرت دی ہے، یہ تفکر دیا ہے، یہ سوچ دی ہے، یہ طرز زندگی دیا ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں میں بے چینی چھوڑ کے جائیں گے، بے قراری چھوڑ کے جائیں گے اگر آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درس نہیں دیتے، اور فخر کے ساتھ اور ناز کے ساتھ، اور آپ کو انشراح صدر ہو کہ ٹھیک وہی ہے جو رسول پاک نے فرما دیا، یہ آپ کو انشراح صدر، آپ کا دل گواہی دی، اور آپ ٹھان لے لیں کہ مجھے نہیں کسی اور کی پرواہ کرنا، مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ میرے رسول پاک کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمیں نا جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بدلتے ہیں، اور ہمیں مشورے ملتے ہیں، وہ لوگ بڑی بڑی سٹوریاں سناتے ہیں، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ والا کام کریں۔ میں کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو پوچھ لیتا ہوں تقریر کتنے بجے ہوگی، میری کوشش ہوتی ہے اس وقت پہ پہنچ جاؤں۔ مجھے اکثر بچے کہتے ہیں کہ حضرت جی وہ کرا دیتے نہیں ٹائم میں، پھر آپ کو بلا لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی ہم کون سی کو وی آئی پی لوگ ہیں، چلیں 10 منٹ ویٹ کر لیں گے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ 2 گھنٹے بھی لیٹ کریں تو ہم نے اس لیے ٹائم پہ پہنچنا ہے کہ ہم نے ڈائریکشن لوگوں کو دیکھ کے سیٹ نہیں کرنی، دین کو دیکھ کے سیٹ کرنی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والے کا رویہ کیا ہے تو اس ترتیب سے اپنے معاملات کو مرتب کریں، تو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے حالات دیکھے، ہمارے بچے بڑے بڑے لائق تھے، مقابلے کا امتحان دے کے ایس ایچ او بھرتی ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پہ آئے، قابل لوگ میرٹ پہ آئے اور ایس پی آئے، اور پتہ نہیں بڑی بڑی انہوں نے اعزازات حاصل کیے، اور آ کے دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح چلیں گے، ایمانداری سے چلیں گے۔ پھر جب یہ بھرتی ہوئے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ جو پرچے لوگ درج کراتے ہیں ان میں 85% تو جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ جو آدمی آ کے رو رہا تھا تھانے میں اصل جھوٹا وہی تھا۔ یہ جب پتہ چلا تو اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو دیکھ کے ڈائریکشن بدل دی، لوگ ٹھیک ہی نہیں، لہذا ہم نے بھی غلط ہی ہو جانا ہے۔ انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا کام۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ پھر تو سارا زمانہ ہی غلط ہو جائے گا۔ وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا، اس سے آپ کو غرض ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید کہنے لگا حضور سارے لوگ میرے رستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اب میں بھی کانٹے بچھایا کروں گا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے نہیں پتر تو نے کانٹے اٹھانے ہیں۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر اس نے بھی کانٹے بچھائے اور تو نے بھی مقابلے میں کانٹے بچھائے تو وہ سارے رستے کانٹوں سے بھر جائیں گے، تو پھر جو جن کا کوئی قصور نہیں ان کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے، تو بے قصوروں کو تو بچانا ہے نا کانٹوں سے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کو دیکھ کے اپنا ماحول ٹھیک کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ شریعت اسلامیہ کو دیکھیں، آپ ناز کریں کہ ہم نبی پاک کے غلام، آپ فخر کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام، اور آپ اس ترتیب سے چلیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور گورنر بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، بہت سارے وزیر مشیر سفیر دعوت پہ آئے ہوئے ہیں، میٹنگ کرنی ہے، کھانا لگ گیا، دسترخوان بچھ گیا، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کے دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اور دسترخوان بچھانے کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں زمین پہ گرتی ہیں تو آلودہ ہو جاتی ہیں، دسترخوان پہ گریں گی تو صاف رہیں گے۔ تو دسترخوان پر لقمہ گرے تو کھا لینا چاہیے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے اور گورنر صاحب دسترخوان پہ ایک لقمہ گر گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اٹھایا، تھوڑا سا سالن دسترخوان پہ رہ گیا تو انگلی سے صاف بھی کیا۔ تو مشورے دینے والے بھی تو ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، اور ہمیشہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، چائے تھوڑی گرم ہوتی ہے، کیتلی زیادہ، دائیں بائیں مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ تو دائیں بائیں سے ایک بندہ فٹافٹ بولا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، آپ کوئی عام آدمی نہیں گورنر ہے، اب چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے، یہ لوگ کیا سوچیں گے، روٹی نہیں ملتی۔ ایک لقمہ گرا ہے تو اس طرح کر کے صاف کیا ہے، کان میں کا کان میں اس بندے کو چاہیے تھا نا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر حضرت سلمان فارسی تو جذبات میں آ گئے اور سر سے پگڑی اتار لی اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئی
فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ میرے سر پہ بال دیکھ رہے ہو؟ میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، آج جو میں گورنر بنا بیٹھا ہوں اور میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مدینے والے رسول کے دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم نے کیا کہا یہ 4 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ مجھے صحیح کہیں یا غلط کہیں، اچھی نظر سے دیکھیں یا بری نظر سے دیکھیں، میں نے بس وہ کرنا ہے جس میں میرے رسول پاک راضی ہوں۔ آپ کا جب یہ انداز ہو جائے گا نا، آپ یقین کریں آپ کو ویسے بھی مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیں یہ بڑے مزیدار زندگی ہے، یعنی سانوں کی لگے سانوں تخت ہزارے دی لوڑ کی تے نالے کی لگے شہر بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیک لیں، سانوں کی لگے کسی اور دے نال۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جاتا ہے نا کہ اپنی ترتیب سے چلنا ہے، پھر آپ یقین کریں کہ گرمی سردی، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، رنگ، دنیا داری، یہ بندے پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی کیفیت یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ یہ بہت، اس اعزاز کو اعزاز جانیں۔ آپ اور میں، ہمارے دادا مرشد تھے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے سامنے کو کہہ دیتے تھے نا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج کل حالات بڑے خراب ہیں، تو فرمایا کرتے تھے یہ تو نے کیا کہہ دیا، مسلمان اور بد نصیب؟ اور فرمانے لگے جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہو اسے اللہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ مسلمان ہی تو خوش نصیب ہوتا ہے، اگر یہ بد نصیب ہے تو پھر خوش نصیب کون ہے؟ تو میرے عزیز، اس لیے اپنے رویوں میں ایک خصوصی انقلاب لائیں۔ آپ مطلب جب رات کو غلطی سے طلاق دے لیتے ہو تو پھر بھی تو مفتی صاحب کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہی ہو نا، تو بیٹے کی شادی سے پہلے جا کے پوچھو کہ سنت طریقہ کیا ہے نکاح کا، حق مہر کا سنت طریقہ کیا ہے۔ بچے کا بازو تھام کے شادی سے پہلے لے کے جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی طلاق کا موقع آئے گا تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، اسلام نے کیا کیا ترتیب بتائی ہے عورت کو سمجھانے کی، صلح کرنے کی، یہ پہلے سکھاؤ بچوں کو۔ ویسے بیچارے وہ 6 مہینے خریداری کرتے رہتے ہیں اور وہ شیروانی کے لیے بیچارے کئی شہروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور جس وجہ سے ان کی زندگی حسین ہونی تھی، آداب شریعت، ان کے الف با تا سا کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ طلاق دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے غصے میں دے لی، تو مولانا کوئی حل نکال لی۔ تو میں پھر کہتا ہوں یار آپ دیکھیں طلاق ہوتی غصے میں، خوشی میں کب ہوتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو پہلے پتہ ہوتا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں آج کل کہ اتنا نازک رشتہ تھا جی 3 لفظوں سے ٹوٹ گیا، طلاق طلاق طلاق۔ تو میں کہتا ہوں بھائی بندہ بھی تو 3 لفظوں سے تھا نا، قبول قبول اور، تو اگر قبول ایک دفعہ 3 دفعہ ہو جائیں تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، تو طلاق بھی پھر 3 دفعہ دیں تو وہ ساری کی ساری ہو ہی جاتی ہے۔ ایک اور بھی بات مجھ سے ایک دن ایک صاحب نے کی، وہ کہنے لگے جی وہ میری بیوی تو سامنے ہی نہیں تھی، تو میں نے اسے کہا نکاح کا ٹائم سامنے تھی۔ یہ سارے بہانے ہیں بعد میں، اور ہم بڑا اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ صلح کرتے ہیں، آپ استفتاء بھی جب لکھیں، سوال نامہ بھی ترتیب دیں، تو اللہ رسول سے ڈر تو سنت اور شریعت کو اپنائیں۔ بھائی آپ کسی کو جھونپڑی میں رہتا ہوا دیکھیں تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ چل کچا ہی صحیح میرا اپنا تو ہے نا۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں بڑا ٹھیک ہوں۔ آپ کبھی کافر کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر کچھ احکامات لگائے، بطور سزا کے۔ اس تقریر سمجھ کے نا اس کو سننا، اس پر غور کرنا۔ یعنی کسی شخص کے وجود پر نجاست لگ گئی تو دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ حصہ وجود کا کاٹ ڈالو۔ چشم تصور میں بات لاؤ، یہاں تو لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرم پانی سے وضو کر کے بھی کہتے ہیں نماز بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی گرم پانی موجود ہے مسجد کے اندر، ہیٹر چل رہا ہے، ساری سہولیات، پھر بھی لوگ تکلیف کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پر بھائی جسم کاٹیں گے تو صفائی ہوگی، کپڑے کو ناپاکی لگ گئی تو وہ اتار کے، یہ بطور سزا ان پر حکم آئے تھے، تو وہ جلانا پڑے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنے جرم ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے؟ لوگ آگاہی نہیں، بڑے سارے جرم ہیں،
اور کچھ جرم ایسے ہیں کہ ہمارے اپنوں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ ہمارے اپنے نہ رہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. پتہ تے سارا ہے نا سردار وہ کیتیاں دا یہ دا پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی. اپنوں کو کتنا یہ کٹھن اور مشکل کام ہے کہ کوئی بندہ جرم کرے اور سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جائے. جن لوگوں کی بینک پلاٹ زمین ہوتی ہے نا بیچارے, اور حالانکہ کاروبار کیا انہوں نے, چلے غلط کیا, نہ کرنا چاہیے تھا, لیکن کتنی شرم کی بات ہوتی ہے جب بینر لگتے ہیں کہ فلانی پراپرٹی اس کی بولی لگے گی, لوگ چھپتے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ والی داستان نہیں جو وہاں ہوتی, دروازے پہ لکھا ہے اس نے چوری کی ہے, زنا کیا, بدکاری کی. کتنا مشکل کام. رب کہتا ہو مسلمانوں تم نے روٹی کا تو شکر ادا کیا ہے, آنکھوں کا تو شکر ادا کیا ہے, تم نے مکان کا, اولاد کا تو شکر ادا کیا ہے. کبھی تم نے شکر ادا کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے؟ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی دو نفل ہی نہیں پڑے. کماری کبھی تمہاری آنکھیں روئی نہیں کہ بڑے شان والے ہیں, مدینے والے کے غلام ہیں, آپ کو مفت میں کچھ چیزیں مل گئی ہیں بغیر مانگے. یہ کسی امت کو حاصل نہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ بندہ کام پہ نہ جائے اور 10,000 اس کے گھر آ جائے, وہ کتنا خوش قسمت ہو, کہے گا جی بلے بلے میرے سے زیادہ بندہ خوش قسمت کوئی نہیں. لیکن کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے نیکی کا صرف ارادہ کیا. رب کہتا ہے میرے محبوب کے غلاموں تم صرف ارادہ کرو گے, میں تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اجر عطا کر دوں گا. نیت پر ہی ثواب, لیکن اس پر ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا, وہ بڑا تگڑا شکر ادا کرتے تھے. جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے پوچھا کہ مدینے والوں جنگ کا موقع آ گیا ہے, ابھی تک تو چلو تبلیغ ہی ہوئی تھی, تو اب تلوار کا بھی ٹائم آ گیا ہے, تو یہ پہلا موقع ہے کہ اب نکلنا ہے. اب بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں, بچے یتیم ہو سکتے ہیں, تو اپنی رائے دو. اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دورہ. حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس دن کا کلمہ پڑھا تھا نا اسی دن کا دل میں خیال تھا کہ کوئی موقع آئے گا تو شکر ضرور ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا رسول عطا فرمایا. حضور آج موقع ملا ہے, آج جان دیں گے, آج گردن کٹائیں گے. اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دوراں, ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان. تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں, نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانے ہی فدا کر دیں. حضور اس دن سے خواہش تھی کہ کوئی شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا. یہ جذبات, میں بڑا ناراض ہو کے بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے اور آپ سب سے اور مسلمانوں سے. مسلمان فخر کے ساتھ نہیں بتاتے کہ آپ مسلمان. صحیح کہہ رہے ہیں, کچی بات کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ کہتے جٹ ہوتا ہوں. آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں کشمیری ہوں. آپ کون ہیں؟ میں رائی ہوں. جی کون ہے؟ میں مرزا صاحب. نہیں بتاتا. یہ مزہ ہی نہیں لیتے. یعنی میرا ایک دوست ہے, مثال دینے لگا ہوں, تو وہ اکیلے میں مجھے ملنے آتا ہے, مولانا صاحب ہے, دوست ہے میرے, تو میرے ہاتھ چومتے. چلے میں ان کو منع کرتا کہ یار میں تو, مجھے تو اپنا پتہ ہی ہے نا میں جو ہوں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا نظام ہے, لوگ پیار کرنے لگے تو نہ کیا کر. لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو کو بڑا کچھ سیکھا ہے. تو میں نے چوم نہیں چوما. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. ایک دن ایک ولیمے میں مل گئے, انہیں ہاتھ نہیں چومے, خالی سلام نہیں. میں کیا آج میرا دل ہے چومو, لوگوں کو پتہ لگے تو میرے کو سیکھا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیار کرنا اور چھپ کے کرنا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پیار کرنا تو اندر جا کے نا کمرے میں گھس کے کہنا لیا تو ہاتھ چوما. بھائی سرے عام آنا میدان, لوگوں کے بیچ آ, سب کے اندر مان تیرا پتہ چلے کہ تیرا پیار خالص ہے یا دکھاوے کا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی محفل والے دن حضور کے غلام, کول والے دن نبی پاک کے غلام, 10ویں والے دن تو جدن پتر دی مہندی ہوئی ادھر کے غلام ہو گیا. انہیں ناراض, میں نے پتا تھی تو ہو جانا ہے.
او سنو یار بات سمجھو، آج تو پتہ چلے گا، کہتے میرے بیٹے کا ولیمہ، اب پتہ چلے گا تو حضور کا غلام ہے یا تیرا رنگ کوئی اور ہے۔ آج تو پتہ چلنا ہے کہ سارے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اور سب میں آ کے جب تم نے کہا بھائی دکھ ہو یا سکھ ہو، میرے پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے مدینے والے کا غلام بنایا۔ اور اس موقع پر جب تم دیکھیں نا ہماری شان دیندار کہلا کے دینداروں سے رشتہ بنا کے گھٹتی ہے، معاذ اللہ گھٹتی ہے۔ میں بہت سارے دینداروں کو جانتا ہوں جو محفل میں سونی ٹوپی پہن کے آتے ہیں لیکن محفل سے نکلتے ہی پہلے کنگا لیتے ہیں، بال ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ کا کس طرح کا پیار؟ آپ اعلانیہ کہیں، اعلانیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار ارقم میں آ کے کلمہ پڑھا۔ اس وقت نا لوگ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، جو اعلان کرتا تھا اسے مار بڑی پڑتی تھی، تو کسی کی کیا مجبوری تھی اعلان کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی نصیبوں والے کے کھاتے میں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، پر وہ رب رسول کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ ان پر اللہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نا کلمہ پڑھا وہاں دار ارقم میں، چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں عرض کرنے لگے حضور کچھ نصیحت بھی فرما دیں، تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو نے کلمہ پڑھا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، پرواہ کوئی نہ کرنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات۔ اور جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشاں آتیے نا۔ لوگ اب تمہیں برا کہیں گے، آپ یقین کریں بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب ہو گئے ہو، ملا ہو گئے ہو، خرچہ بچانے لگے ہو، تو سہنا برداشت کرنا، تجھے مزہ آئے گا بڑا اسلام۔ اب برداشت کر، یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے، اب اسے برداشت کر۔ کہتے جی میں داڑھی نہیں رکھتا لوگ برا کہیں گے، میں کہتا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ تو ذائقہ چھوڑ گیا بھاگتا ہے، بزدل بنتا ہے، رکھ برا کہنے والے کی تانے کو سن، دیکھ تجھے ذائقہ کتنا نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرواہ کوئی نہ کرنا۔ عرض کی حضور طے ہو گئی بات، ہم نے کیوں پرواہ کرنی ہے؟ تو آپ باہر جانے لگے نا جب دار ارقم سے کلمہ پڑھ کے، تو ایک صحابی نے کہا باہر جا کے نہ بتانا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، مکے والے بڑا مارتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، اس لیے چھپ چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، باہر جا کے نہ بتانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے بھائی میں تو ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے پرواہ کوئی نہیں کرنی، مارنے دونوں جو مارتا ہے۔ باہر نکلے اور اعلان فرمایا، کہنے لگو سنو، بندہ کسی کو اپنا محبوب بھی جان لے، غلامی کا دعویٰ بھی کر لے، اور پھر اس کے لبوں پہ ڈٹ کے اپنے محبوب کا نام بھی نہ نکلے۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ باہر نکل کے فرمانے لگے سنو بھائی میں ہو گیا ہوں مدینے والے کا غلام، آؤ نا، جس نے پتھر لے کے آنا وہ آئے، جس نے تلوار اٹھانی ہے وہ اٹھائے، ہم حاضر ہیں نا۔ جب ارادہ جو کر لیا، جب بات جو کر لی، جب محبت جو ہو گئی، تو اب کچی پکی باتیں کرنے کا معنی کوئی نہیں۔ آیا جس نے آنا ہے، بڑی مار پڑی، بڑے روڑے کھائے، خون پورے وجود سے نکلا۔ واپس جب چھڑایا کچھ لوگوں نے، بنو غفار قبیلے کا بڑا تگڑا آدمی ہے، وہ لوگ آ گئے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ چھڑوایا تو باہر نکلے، تو وہ صحابی پھر ملے، کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ نہ اعلان کرنا، پڑھیا نہ مارا۔ فرمانے لگے وجود میرا سارا زخمی ہے پر روح میری بڑی سکون میں ہے۔ بھائی اب تھوڑا سا نا واپس لوٹے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نا مطلب اپنا تعارف بڑا عجیب کراتے ہیں، میں فلانا افسر ہوں، میں مطلب فلان جگہ رہتا ہوں، میں فلان، اس طرح نہ کریں آپ۔ ضرور یہ سارے تعارف آپ کے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ مسلمان ہونے کے بعد ہے۔ ہمارا پہلا تعارف ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے، اس تعارف کو مضبوط کریں۔ اب یہ بات جب اوپر تک گئی ہے نا، اوپر تک، تو ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، ہمارے سربراہان یہ ڈٹ کے اعلان کرنا چھوڑ گئے۔ یہ نیچے تک بات شروع ہوتی ہے نا، نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ اعلان کرنا چھوڑ گئے۔ اسلامی حکومتوں کے سربراہ
وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مذمت کرتے ہیں فرانس کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو میری طرح کا چھوٹا مولوی کرے گا، آپ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں